السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے معزز دین ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی رک جانے کے ہیں، یعنی انسانی خواہشات اور کھانے پینے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانا ہے، اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکے رکھنا ہے۔ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جس کے برسنے سے مومنوں کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت، فیوز و برکات و ثمرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو پائے زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3103۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیاطین اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک پکارنے والا، ندا دینے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طالب آگے آ، اے شر و فساد کے متلاشی رک جا۔ اور اللہ تعالی کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 682۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1910۔ جو شخص بحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک ساتھ اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 ماہ مل کر بھی اس کی برابری
نہیں کر سکتے۔ قیام رمضان کی فضیلت کے متعلق جہاں صیام رمضان کی فضیلت کے تعلق سے آپ نے فرمایا، وہیں پر قیام کے تعلق سے بھی فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 37 سے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال بتلایا ہے، الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ روزہ اللہ تعالی کے عذاب سے بچاؤ کی ایک ڈھال ہے۔ دیکھیے صحیح الجامع حدیث نمبر 3866 ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دور کر دیتا ہے، یعنی 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے۔ روزے داروں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ جہاں رمضان المبارک کی اہمیتیں اور فضیلتیں، روزے دار کی اہمیت اور فضیلتیں، وہیں پر روزے دار کے لیے ایک اور خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، پس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے مال میں، اس کے پڑوسی کے سلسلے میں۔ ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ ہود آیت نمبر 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو روک دیتی ہیں۔ آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات اور دیگر نیکیوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ نیکیاں اس کی کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو خوشخبری سناتے ہوئے بیان فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی کیفیت کو ان انداز میں بیان فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک اور حدیث میرے بھائیوں سنتے ہیں جس سے روزے دار کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ روزہ اللہ کی نظر میں کتنا پیارا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے لہذا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی دیگر نیکیوں کے لیے تو اللہ رب العالمین نے یہ ضابطہ اور پیمانہ متعین کیا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ملے گا، یعنی ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا سے زیادہ اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے نیکیوں کے تعلق سے۔
لیکن روزہ بھی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس ضابطے سے اس کو الگ رکھا ہے، اس کو عام ضابطے اور کلیے سے مستثنی قرار دیا اور فرمایا کہ قیامت والے دن اس روزے کی خصوصی طور پر اللہ رب العالمین جزا اور بدلہ عطا فرمائیں گے، جس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور وہ عام ضابطوں سے ہٹ کر کے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، لہذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، جس کا نام کوئی میرے بھائیوں پیمانہ ہے، نہ ناپ اور تول ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا نماز دیں اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لہذا میرے بھائیوں ماہ مبارک ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہے۔ اس روزے کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں اور دیگر اعمال صالحہ کریں، تاکہ یہ روزہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے، ہمارے گناہوں اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین نے جو جنت کے دروازے کھول دیا ہے اس کے اندر ہم سب کو داخلہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جو ماہ رمضان میں جن کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔